बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। हर रोज़ अभी मैं ये कह रही थी, कहा जाता है बारिश होनी है। वाकई बारिशों की प्रेडिक्शन तो है ही, लेकिन आगे जाके जब बारिशें होंगी तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा बारिशें होने वाली हैं। उसकी भी बात करेंगे, उसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं आने वाले दिनों में हमने उस पर भी शोज़ करने हैं। लेकिन हम आज के शो की तरफ चलेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान और आपकी बर्थडे शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ दीगर सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। आज जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखेगा। मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, दूसरों के लिए दुआ कीजिएगा। दूसरों की जिंदगी के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छा जी, खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ चलेंगे। अच्छा, इस तरह की जब खबरें देखते हैं ना तो यकीन माने खुशी होती है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके यहाँ पर रोड के मसाइल हल होने चाहिए। ब्यूटिफिकेशन नो डाउट आपको अट्रैक्ट भी करती है, अच्छी भी लगती है, शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। लेकिन जैसे मैंने आज सुबह आते ही अखबार पकड़ा, हुसैन चौक देखा ना, तो मेरा जब कभी भी जाना होता है यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी स्टक रहती है। तो ब्यूटिफिकेशन के साथ कुछ ट्रैफिक के लिए भी करना होगा। आ जाते हैं खबर की तरफ। पीएचए के मरकजी गेट के असर नौ तामीर और एडमंड ब्लॉक का बाहर वाला रास्ता बंद करके जो है वो काम किया जाएगा। इसके साथ हुसैन चौक पर भी मॉन्यूमेंट बनेगा। एडमंड ब्लॉक का बाहर वाला रास्ता बंद करके डीन पॉलिन की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, और जिलानी पार्क की भी यहाँ पर जी गुफ्तगू की गई है। राव साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। पहले तो ये बता देना कि ये प्रोजेक्ट क्या होगा। 3 मंसूबे हैं। अच्छा, एक तो डेनपुर लेन है जो केनाल रोड से लिंक करती है। अगर आप केनाल रोड से जो ही अंडरपास से जाएं, कनेड कॉलेज का गेट क्रॉस करें तो डेनपुर लेन आएगी, और डेनपुर लेन आगे रेस कोर्स जिलानी पार्क को आगे उसका एक लिंक रोड है जो GOR की मेन सड़क है, एंट्री है। एक तो वो है, उसकी कुछ ज़ीनो आराइश करने जा रहे हैं। और उसके अलावा मुझे समझ नहीं आई, चले हुसैन चौक की तो बात समझ में आती है कि एक ऐसा एक इंटरनेशनल वेन्यू उसको आप कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे MM आलम रोड की वो नेक है, और वहाँ पे काफ़ी अरसे से ये प्लान किया जा रहा है। मोनूमेंट कौन सा होगा इसकी वजाहत सामने नहीं आई, अभी तफसीलात इसकी नहीं आई कि मोनूमेंट्स कौन सा लगाएंगे। इससे पहले इससे जो मिनी मार्केट का जो राउंड अबाउट है वहाँ पर तो आज तक 1000 दफ़ा, बल्कि मिनी मार्केट नहीं, मेन मार्केट जो गुलबर्ग की है वहाँ पे एक TV लाउंज बनना था। उसको बड़ी तज़ीन आराइश के लिए उसके लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए। वो आज़म सुलेमान थे चीफ सेक्रेटरी उस वक्त, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको डिज़ाइन भी किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने डिज़ाइन भी किया, लेकिन वो भी आज तक पहला फर्स्ट एवर वो सिंगापुर टाइप का, सिंगापुर के एक शहर में पब्लिक TV लाउंज है, उस तरह का एक वो TV लाउंज बनाने जा रहे थे 4 स्क्रीनें लगा के, और वो आज तक वो उसकी 3Ds भी बड़ी खबरें हमने भी दी बड़ी इसी तरह से, जैसे ये हुसैन चौक मोनूमेंट की खबर है ना, वो हम भी बड़ी खबरें देते कि जी जो शहर की खूबसूरती है उसको 4 चांद लगेंगे, और ये जो मेन बुलेवार्ड या MM आलम रोड से मुल्का जो एरियाज़ हैं ये मज़ीद खूबसूरत होंगे। मगर बात ये है कि अब इसमें एक चीज़ बड़ी, डेनपुर लेन बिल्कुल वो इनसाइड है, वो तो रास्ता ही बहुत कम यूजर, उसकी क्या ब्यूटिफिकेशन होगी उसके एग्जैक्टली आप कह सकते हैं अलीट शुरफा की जरूरत नहीं है। वो पूरा वाले पॉइंट की तरफ इरफान साहब एग्री करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा नहीं, इसमें एक पॉइंट बड़ा जरूरी है कि एडमंड ब्लॉक को रिसेंटली तो उन्होंने डिजाइन किया है। अगर आप गुजरते हो वहां से तो आप देखिएगा बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत सारी आवाम उसके सिम्स के बिल्कुल अपोजिट अगर आप वो गेट को देखें तो आपको नजर आएगा वो रिसेंटली डिजाइन हुआ है। वैसे उसको वुड वर्क के साथ किया गया, और मुझे पता नहीं है उसकी फर्दर क्या है, उसके एक्सटेंशन करेंगे मजीद ये क्या करना चाह रहे हैं। इरफान साहब, खूबसूरती के हम बिल्कुल कायल भी हैं, अच्छा लगना चाहिए, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वो टाइम याद आता है जब शहबाज शरीफ साहब ने नहर को बड़ा खूबसूरत साइडों पर आपको सफर करते हुए भी बड़ा अच्छा लगता था। अभी आपको रिसेंटली भी बड़ा अच्छा लगता होगा जब पूरी कैनाल जो है थी, इसके ऊपर बहुत सी लाइट्स जो है, इवन आपके जेल रोड से टुवर्ड्स आप जाएं, लेकिन वो वही आप वाली बात कि ये तमाम खूबसूरती उस वक्त मान पड़ जाती है जब ट्रैफिक के इश्यूज, तजावजात आपको नजर आती हैं, और जो बाकी इश्यूज हैं वो जब आपको नजर आते हैं तो उसके बाद आपको खूबसूरती बिल्कुल नजर नहीं आती। तो इसीलिए पहले उन इश्यूज को आप एड्रेस करें। अब बहुत खूबसूरत सड़क भी होगी, वहाँ पे अगर ट्रैफिक के इश्यूज होंगे तो वो कभी उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर सकेगा ड्राइवर या वहाँ से गुजरने वाला कोई भी जो शख्स है।
وہ سب سے پہلے اپنے ایشوز دیکھے گا کہ یار میں یہاں سے گھنٹے بعد نکلوں گا، آدھے گھنٹے بعد نکلوں گا، تجاوزات، ریڑی بازار، یہ لاہور شہر کے اندر پہلے یہ ختم کروائے جائیں. کہ آپ کوئی بھی مین شاہراہ دیکھ لیں، وہ آپ کا ملتان روڈ ہو، وہ آپ کا پیکو روڈ ہو، وہ آپ کا گلبرگ ہو، وہ آپ کا کوئی بھی پوش علاقہ جو ہے ایل او ایس وغیرہ، کوئی بھی پوش علاقہ آپ نظر آئے گا، یا جو دوسرے ایریاز ہیں وہاں پہ ہر جگہ آپ کو یہ ایشو سب سے بیسک ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کرے. پی ایچ اے بھی کام کرے، لیکن پی ایچ اے یہ آرٹیفیشل بیوٹیفیکیشن کی بجائے جو ہے جو اس کا پیورلی کام ہے، اس کا پی ایچ اے کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے جو پودے لگائے بھی جاتے ہیں نا وہ بھی آرٹیفیشل پودے زیادہ ہوتے ہیں، وہ نہیں جو پھل پھول جائیں اور ہم نے جب ان لوگوں سے بات کی اکثر ہم اس ایشو کے اوپر، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کہ شہر میں ہمیں جو مقامی ہمارے درخت تھے، جو پنجاب کی ایک روایتی جن کو درخت کہا جاتا ہے، ٹالی ہو گئی، شیشم ہو گئی، کیکر ہو گیا، جامن ہو گیا، نیم ہو گئی، یہ وہ درخت تھے جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں لاہور کی سڑکوں کے اوپر. آپ کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر اگر آپ کو درخت پرانے ایسے کوئی نظر آئیں گے تو وہ کنال روڈ کے اوپر نظر آئیں گے جو کنال کے آس پاس کے ایریا میں لگے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین شاہراہیں ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جو مقامی درخت ہیں وہ آپ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کے بعد ان کا بڑا ایک سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ ان کی کیئر کرنا، ان کا پھیلاؤ روکنا، ان کے پتے جو گرتے ہیں وہ گرنا، یہ ایشوز ہے جس کی وجہ سے یہ والے پودے یہ مہنگے بھی پڑتے ہوں گے. عرفان صاحب ایک چیز انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جس کا آپ نے ایلیٹ اشرافیہ کا ذکر کیا نا، وہ نوکرشاہی، اس نے ہر گورنمنٹ کے لیے انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ اب یہ آگئے کمشنر صاحب تو ان کے لیے سونا پنجاب یعنی سونا لاہور کے نام سے شروع کر دیں گے، بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے نام سے شروع، ستھرا پنجاب کے نام سے شروع کر دیں گے. یہ کوئی 15-16 نام ایسے ہیں جو انہوں نے جو ہم نے دیکھا بھی پاؤڈر والا کام کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی کہ یہ ہر دفعہ نام تبدیل ہوتا ہے، یعنی وہ پرانا سودا نا نئی پیکنگ میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ المیہ پیسے، عوام کے خون پسینے کی کمائی آپ کے سپرد جب کی جاتی ہے، پنجاب گورنمنٹ پی ایچ اے کو بہت زیادہ فنڈز دیتی ہے، اور پی ایچ اے نے آگے اپنے جو من پسند کنٹریکٹرز رکھے ہوئے ہیں، سارا پیسہ یقین جانیے کہ اس کا مور دین 45% جو ہے وہ بغیر خرچ ہوئے لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پروسیس ضرور مکمل کیا جاتا ہے، پروسیس مکمل کرتے ہیں، کاغذی آکے پکڑے نہ جائیں، لیکن عملاً اگر آپ بات کریں، اگر آپ ان کے صرف خبر کو کرنا ہے وائنڈ اپ، آپ ایک خبر کو وائنڈ اپ کر لیں، لیکن اگر جزا اور سزا کا سسٹم شروع کریں گی چیف منسٹر صاحبہ، جو کہ ان کو کرنا چاہیے ہر حال میں، پی ایچ اے کو دیے گئے فنڈز سے متعلق آپ ان کو پوچھنا چاہیے کہ کتنے فنڈز کہاں لگائے ہیں، اور تھرڈ پارٹی کو اگر آپ 2-3% اگر ان کو دینے پڑے تو ان سے کروا کے آپ آڈٹ ضرور کروائیں ہر چیز کا. اب سی ایم کے راستے میں انہوں نے آرٹیفیشل لائٹس لگا کے چیف منسٹر صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے پی ایچ اے نے بڑے کام کیے ہیں، لیکن جو بات عرفان صاحب نے کی ہے کہ ہمیں اپنے درخت نہیں مل رہے، وائلڈ لائف آپ کی کیسے اٹریکٹ ہوگی؟ پھلدار سایہ دار درخت لگائیں گے. مجھے یاد ہے 2011 میں 1200 پودے لگانے کا شہباز شریف صاحب نے حکم دیا تھا، اور 1200 پودے پتہ نہیں اب کہاں لگے ہیں، کاغذوں میں تو ضرور لگے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کنال کے آس پاس پھلدار اور سایہ دار درخت لگائیں. خوبصورتی کو ضرور پروموٹ کر رہے ہیں. آپ نے حسین چوک کی بات کی کہ اچھا سا مونومنٹ بنے گا، شہر کی خوبصورتی کے یہ تینوں منصوبے ہیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ جڑے جو مسائل ہیں، تجاوزات اس خوبصورتی پہ پانی پھیر دے گی. پھر اس کے بعد ٹریفک مسائل، کیا لوگ کریں گے اس خوبصورتی کا اگر گھنٹوں وہاں پر ٹریفک جیم ہی رہے گی؟ سو یہ پیرالل چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ یہ کہ پلیز اس کی طرف بھی توجہ دیں. ویلکم بیک. اور ایک کنٹینیوس پروسیس جس کو کبھی بریک شاید لگنے کا کہا جاتا ہے لیکن لگ نہیں پاتی، کیونکہ حقیقت اور آپ جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو وہ صرف دعوے وعدے اور باتیں نظر آتی ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی ہے. اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا راج ہے. اوورآل اشیاء خورنوش جو کہ روزانہ سبھی نے استعمال کرنی ہیں، سبزیاں، پھل، گھی، چاول، چینی، مطلب عوام کے لیے ایک کے بعد ایک پریشانی ہے. عرفان صاحب
نا یہ ایشوز جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کا حصہ ہیں چیزیں ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ بالکل جیسے لوگ کووڈ کے اندر کہتے تھے کہ کووڈ کے ساتھ ہی اب ہم نے رہنا ہے ماسک اور یہ چیزیں ہماری ضرورت بن گئی ہیں. اب یہ مہنگائی ہماری انہوں نے ہمارے زندگی کا حصہ بنا دیا ہے. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہم نے آٹے کی قیمت کم کر دی, ہم نے دالوں کی قیمت کم کر دی, ہم نے سبزیوں کی قیمت کم کر دی. اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ آپ دعوے نہ کریں, ہم برداشت کر لیں گے کہ جتنی بھی مہنگائی ہوگی, آپ کم از کم چپ رہیں, یہ دعوے نہ کریں. اگر دعوے کرتے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. اب اتنی حکومت جتنی مرضی ایفرٹ کر لے, جتنی مرضی ایفرٹ کر لے کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں بھی بہا دے, لیکن اگر وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کرے گی, جو نرخ نامہ انہوں نے جاری کرتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے, تب کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ ہمارے مطابق نرخ نامہ بنا دیں, اپنے آپ جو بنا رہے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو چیزیں فراہم کرتے ہیں. کسی بھی بڑے سٹور کے اندر جا کے دیکھ لیں, آپ کو وہ چیزیں جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ریک ہوگا, چھوٹا سا ریک, وہ ہارڈلی 3 یا 4 فٹ کا ریک ہوگا, اس کے اندر 3 یا 4 فٹ کا ریک ہوگا. اس ریک کے اندر وہ ساری تھرڈ کلاس چیزیں پڑی ہوں گی جو دیکھنے کے لیے قابل نہیں ہوں گی, اور وہ وہاں پر جو آپ کا ڈی سی کاؤنٹر ہے نا, وہ بیچارہ ایک مردار سی جگہ لگ رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ سبزیاں ایسے مرجھائی پڑی ہوتی ہیں, ادھر تو کوئی جاتا نہیں ہے. میرا جن 2-3 سٹور پہ جانے کا ایکسپیرینس ہے یہی دیکھا. جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے نا, وہ بعض جگہ پہ تو ہم نے دیکھی کہ بڑی مؤثر نظر آئی. مثال کے طور پہ یہ ریسنٹلی روٹی کی قیمت جب کم کی گئی تو انہوں نے روٹی بھی نہیں ہوئی. دیکھیں صفائی پہ آپ کہہ سکتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, صفائی پہ آپ نے فوکس کیا, آپ نے مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے روٹی کی قیمت پہ پکڑا, آپ نے تمام اپنی جو مشینری تھی وہ لگا دی, خالی روٹی کھانی ہم نے, جیسے سبزی نہیں کھانی, جیسے ایسے کام کیا گیا ایسے کام کیا گیا جیسے مسئلۃ الاول ہے یہ, اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں گیا. اب صفائی کے حوالے سے بھی آپ نے توجہ دی, آپ کو شہر بھی صاف نظر آیا, جو مضافاتی علاقے تھے وہ بھی صاف نظر آئے, تحصیلیں, ڈسٹرکٹس آپ کو نظر صاف آئے, اور پھر روٹی کی قیمت آپ کی ریٹ ہوگی نا. اب یہ گورنمنٹ نے اس سے توجہ ہٹائی ہے. اب مصنوعی میں, اب جس طرح سے گندم کی قیمتیں نیچے آئی تھیں, اب مصنوعی جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اب مصنوعی اس میں کوئی نہ کوئی ظاہر ہے وہ ایکٹیو ہوں گے, ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جو اشیاء خورونوشت کی قیمتوں سے لے کے تمام تر جو تجاوزات کی آپ بات کر رہے تھے وہ تمام چیزوں کو وہ اتھارٹی دیکھے گی اور عمل درآمد کرائے گی, ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنانے جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, آپ بنائیں, لیکن یہ آپ بنائیں گے کب؟ آپ اس کو کیوں اس میں تاخیر کر رہے ہیں؟ جب آپ نے ذرا سی توجہ ہٹائیں گے آپ, تو مصنوعی مہنگائی کرنے والے تو اوبیسلی ہر وقت تاڑ میں رہتے ہیں کہ کس وقت کمزور ہو ریٹ, اور اس کے بعد پھر سے ابھی بھی تندور جو ہیں وہ چیک نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے بعض تندوروں نے روٹی وہ بعض کیا 14 کی بجائے 15 اور 16 کی وہ بعض کیا ہر جگہ کے اوپر روٹی کی جگہ پہ 14 کی نہیں مل رہی. نان کلچا جو ہے وہ اس کے اپنے ریٹ ہیں. آپ اچھے کسی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ احکامات تو جاری کر دیتی ہیں, اور ہم یہ ہم اخذ بھی کر لیتے ہیں کہ ان کی نیت صاف ہے, چلیں, لیکن اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ نیچے نظر آنا چاہیے وہ نہیں ہے. اب اس کو دوبارہ بڑا دیکھنا پڑے گا, منڈیوں میں آپ کو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا پڑے گا, اور اس کی مؤثر مانیٹرنگ سے یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھم سکتا ہے. اور اب ہم نے تو دیکھا یہی ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ مہنگی ہوئی ہیں, پہلی مرتبہ ایک ایسی دیکھنے کو ملا کہ آٹے کی قیمت 2800 سے 1600 روپے تک آئی, اور اب یہ واپسی کا گیئر لگ رہا ہے. اس پر گورنمنٹ کو اپنی جو بیلٹس ہیں وہ ٹائٹ کرنا پڑیں گی, اور تمام اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں یا وہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں, مارکیٹ کمیٹیز ہیں, اصل میں ابھی تک گورنمنٹ نے پوری طرح سے جو اپنے ایم پی ایز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ کی جو کنٹرول کمیٹیز ہیں, مارکیٹ کمیٹیز ہیں, اس میں ابھی تک انوالو نہیں پوری طرح سے کیا, جس کی وجہ سے اوبیسلی اس کا ابھی تک کسی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ابھی دیکھیے نہیں کیا, اس کو
مثال کے طور پہ آپ نے پی ایچ اے ابھی تک اس کا چیئرمین وائس چیئرمین کا نہیں پتا. ابھی ایل ڈی اے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ جو کہ لاہور شہر کے بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر ایم ڈی نہیں ہے, وہاں پہ اگر چیئرمین نہیں ہے, آپ تو یہ باتیں کر. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جن ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں وہ اتنے امپاور نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن خود کر سکے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا کہ کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ میرے سے پوچھے بغیر نہ کی جائے. پولیس ڈپارٹمنٹ کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ جس کی 1,75,000 کے قریب اس کی نفری ہے, اس کے افسران ہیں, اہلکار ہیں, ان کی جو روٹین کی چھوٹی موٹی ٹرانسفر جس میں کانسٹیبل سے لے کر باقی جو ایس پیز تک ہے ان کی ٹرانسفر کے لیے بھی میڈم سی ایم کے پاس وہ لیٹر جاتا ہے. اس کے بعد اگر ان کا ٹائم ملے, ڈیفینیٹلی وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ دیکھے کہ اس کو بھی کیوں کیا گیا, یہ کوئی آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے. یہ مجاز ان کو نہیں, اتھارٹی نہیں دی گئی کہ وہ اپنے آفیسرز کسی ہیں. مثال کے طور پہ اسی طرح ایم پی ایز, ایم این ایز, اگر ڈی سی نے کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے تو اس کو یہ اس کا پروگیٹیو ہے اپنی ٹیم بنانا. جیسے چیف منسٹر اگر یہ چاہتی ہیں کہ اپنی ٹیم میں سارے نئے لوگ رکھے ہیں اور لنڈن سے بلا کے آپ نے معاون خصوصی بنا دیا ہے, تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر ڈی سی کو بھی, جس کو آپ, جو کہ ڈی سی از دا گورنمنٹ, اگر ڈی سی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹیم خود بنائے تو پھر کیسے کام ہوگا, کس طرح سے آگے ایگزیکیوشن ہوگی. پھر آپ کے اپنے ویسے آپ لوگ سجیشن بڑی اچھی دے رہے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئی ہے. ہمیشہ ہم اس پہ سجیشن دیتے رہتے ہیں کرنا کیا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, سی ایم صاحبہ کو کیا کرنا چاہیے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے ہمیشہ اب یہ چیزیں جو نا خواب لگتی ہیں. خواب دیکھیں, رات کو سوئیں, سوچ لیں کہ یہ ہو جائے, ہونا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے مہنگائی رہے گی, اسی مہنگائی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا. یہ آئی ایم ایف کی نئی شرائط والی خبر بھی میرے سامنے ہی ہے. سو یہ جب شرائط چلتی رہی پیرالل تو مہنگائی بڑھے گی, کہیں پر بریک نہیں اس کو لگنی. آئیں گے اس خبر کو ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کے لیے نئی شرائط لاگو کر دی ہیں. کیا شرائط ہیں یہ اور عوام پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں؟ راؤ صاحب دیکھیے, یہ سبجیکٹ تو بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہی سارے ایشو کو نیگوشیٹ کرتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے, جو کل وہاں پر مطالبات زر جو ہم نے دیکھے قومی اسمبلی میں منظور کروائے گئے, وہ بجٹ این آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہے. اس میں ایک جو پہلو ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے, چونکہ اب 18ویں ترمیم کے بعد پروونسز کو جو پروونشل اٹانومی حاصل ہے, اور تقریباً پنجاب کو, اگر صرف پنجاب کی بات کریں تو 3,700 ارب روپے کا این ایف سی کا ایوارڈ ہے, اور اسی طرح سے باقی صوبوں کا جو شیئر ہے وہ ان کو وفاقی حکومت نے دینا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی کٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب کے حصے میں پریویس ایئر ہم نے دیکھا کہ جو ابھی رواں مالی سال ہے, جو کہ 30 کو 2 دن بعد جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے, اس میں 336 ارب روپے کے فنڈز جو ہیں وہ ان میں کٹ لگانا تھا مختلف ڈپارٹمنٹ میں, جن میں خاص طور پر ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے اور جو ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, اس میں ابھی بھی کوئی 100-150 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو اس میں سے کٹ لگانے کی بات کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی وساطت سے, جو ظاہر ہے ڈائریکٹ تو آئی ایم ایف جو ہے وہ نہیں کر سکتا, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈوائس یہ ضرور ہوتی ہے پروونسز کو کہ آپ اس شعبے میں آپ کو کم پیسے ملیں گے. لیکن فی الحال تو 337 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو شیئر ہے اس کے مطابق پنجاب کی حکومت نے 3,700 ارب روپے کی جو محصولات ہیں وہ بجٹ کا حصہ بنا لی ہیں. اب ان میں سے فیڈرل گورنمنٹ 300 ارب روپے کم دیتی ہے یا 400 روپے کم دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ 16-17 ارب روپے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک رواں مالی سال کے جو فنڈز ہیں وہ پورے نہیں ملے. اسی طرح سے سندھ کی جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ بھی یہ مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جو فنڈز ہیں ان کی ترسیل 100% نہیں ہوئی. جب آپ کے پاس ریونیو محاصل ٹارگٹ کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر کٹ اس میں بھی لگتا ہے. اور اس میں فی الحال تو 3700 ارب, 630 ارب روپے بڑی رقم ہے کہ پنجاب کے لیے 630 ارب کا ہدف ایسے ہی ہے کہ 842 ارب روپے کا انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ رکھا ہے, اگر کٹ لگ سکتا ہے تو پھر اس میں ہی, لیکن اس کے تمام تر جو اہداف ہیں وہ ان کے پاس سرپلس بھی ہے. 630 ان کے پاس سرپلس ہے, اور کیش کور کے ساتھ
फेडरल जो डेवलपमेंट का बजट है वो मौजूद है। अब इसमें गवर्नमेंट किस हद तक कट लगाने में कामयाब होती है। कट लगाना है तो कट लगाएं कि यहां पे रिटायर्ड जो जज है उसको उसकी पेंशन, क्या ये मुल्क 12 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है। और इसी तरह से बहुत सारे शोबों में सरकारी जो आपने 12 लाख 15 लाख जो सैलरी दे रहे हैं, उसके बाद आप उनको हजारों जो यूनिट्स हैं वो भी फ्री दे रहे हैं, फ्यूल भी फ्री दे रहे हैं, टेलीफोन भी फ्री दे रहे हैं, एक पूरी मुलाजमीन की खेप भी फ्री दे रहे हैं। अगर आप इनमें कट लगाएं तो 630 नहीं, इससे कहीं ज्यादा आप बचा सकते हैं अवाम के खून पसीने की कमाई, जिस पर जो IMF है उसको भी आपको इन्फ्लुएंस करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस पर आपको कानून साजी करनी है। मुझे बता दें कि सवाल है ये कि एक रिटायर्ड बंदा जो अपने घर में बैठा है वो 12 लाख रुपए उसको पेंशन मिले, तो ये क्या इस मुल्क के साथ जुल्म के मुताबिक है या नहीं है? क्या अफोर्ड कर सकते हैं हम? हाँ। आज की इन हालात में ना लेने वालों को शर्म आती है ना देने वालों को शर्म आती है। बस कानून बना हुआ है, उस पर अमल दरामद करना है। कानून बना है तो कानून तब्दील भी किया जा सकता है। बिल्कुल इरफान साहब ना, मैं तो समझता हूँ कि शुक्र है कि IMF को हमारा ख्याल आया। इस खबर के मुताबिक IMF अच्छी लगना शुरू हो गई अपनी गवर्नमेंट की बजाय। ये IMF अच्छा लगना शुरू हो गया कि उसने कहा कि आपने 630 अरब रुपए आइंदा साल के दौरान इसकी बचत करनी है। और पंजाब हुकूमत इसके ऊपर जो 336 थे उसका फायदा हमें पहुंचेगा डेफिनेटली। देखें, आपके एक्सपेंडिचर आप जब बढ़ाते रहेंगे, जब आपके अखराजात बढ़ते जाएंगे, तो फिर उसके बाद यही होगा कि आपने अपने बर्तन जो हैं वो बेचेंगे, अपने घर के एसेट जो हैं वो बेचेंगे, उसके बाद ही अखराजात पूरे करेंगे ना। वो हम शुरू से हमने बड़ों से ये सीखी कि चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हमें शुरू से ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम आज भी अगर कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर देखते हैं, जब वो गुजर रहा होता है इस शाहाना तरीके के साथ के उसके साथ 4-4, 5-5 बड़ी गाड़ियां, और ऐसी गाड़ियां जिनकी माइलेज जो है वो 1 लीटर के अंदर वो 4, 5, 6, 7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती, वो गाड़ियां फर्राटे बढ़ती हुई उड़ रही होती हैं साथ। और गाड़ियां पंजाब असेंबली में घंटा 2-3 घंटे वही गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मतलब कि ये सिर्फ अगर फ्यूल सारे लोग, मुझे तो वो सोचने की बात, मुझे तो वही वो निगरान वजीर आला का दौर याद आता है कि उसने कहा कि भाई तमाम गाड़ियां जो हैं इसका फ्यूल मैं अपनी जेब से दूंगा। वो ऐसा शख्स जो एक कारोबार करता है वो अगर ये डिसीजन ले सकता है, तो अवामी नुमाइंदे कहलाने वाले अपने आप को लोगों के दिलों की धड़कन कहने वाले लोग, अपने आप को लोगों का हमदर्द कहने वाले लोग ये क्यों दर्द नहीं एहसास करते कि वो कम से कम फ्यूल जो है, ये सिर्फ फ्यूल, हम सैलरीज की बात नहीं कर रहे, हम दीगर अखराजात की बात नहीं कर रहे। पूरी पंजाब असेंबली, पूरी नेशनल असेंबली, ये लोग सिर्फ अपना अगर फ्यूल, ये सिर्फ फ्यूल जो है ना अपना खुद इस्तेमाल करना शुरू करें। इतना बड़ा, बहुत बड़ा इतना बड़ा यूनाइटेड किंगडम, 4 मुमालिक पर मुश्तमिल यूनाइटेड किंगडम, और उनके यहाँ जो सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं उनकी तादाद 5000 है। और पाकिस्तान जो कि मकरूज मुल्क है, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क तशवीशनाक हालत से गुजर रहा है, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, ये नाजुक दौर जब हम रहन सहन देखते हैं अपने हुक्मरान अशराफिया का, जो कि पॉलिटिकल लीड का, तो ऐसे लगता है कि हम किसी इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में पहले नंबर पे हैं जब इनको देखते हैं। आप अपने MPs MNAs को देख लें, और क्या शाहाना ड्रेसिंग बैग, बड़ी खेप सिक्योरिटी के नाम पे। अब देखिए 126 अरब रुपए का सरकारी गाड़ियों में जो हुकूमती मशीनरी है उसके लिए फ्यूल के एक्सपेंडिचर्स 126 अरब रुपए रखे गए हैं। आप अंदाजा लगाएं, आपको बता रहे हैं, अंदाजा मैं वही कह रहा हूं कि सिर्फ आप फ्यूल जो है इनको कहेंगे यार अपना फ्यूल आप लोगों ने खुद डलवाना। अगर आप बिल्कुल संजीदा हैं, आपने कट लगाना है तो इस पर लगाएं और सख्ती से अमल दरामद करें। आपको तमाम, आप DHA राया चले जाएं, आप डिफेंस की किसी मार्केट में चले जाएं, आप लिबर्टी चौक चले जाएं, आप माल रोड पे चले जाएं, आपको सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां कितार बंद नजर आएंगी जो कि बेगमात और बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनका इस्तेहकाक नहीं है। अगर उन्होंने सरकारी काम के अलावा कहीं पे जाना है तो वो अपनी जाती गाड़ियों पे जाएं जो कि उनके पास मौजूद भी हैं, लेकिन वो नहीं जाते। और एक सरकारी फ्यूल का बेदरेग इस्तेमाल है,
اس پر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. بیگمات کو کیسے پھر وہ فیل ہوگی کہ ہم سرکاری آفیسر کی بیوی ہیں اور اس کی گاڑی کے اوپر بڑی بڑی گاڑی کے اوپر ساتھ گنمین لے کر آگے ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہم کام کرتے ہیں, ہماری سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے, اور پھر ٹیکس اس لیے نہیں کٹتا کہ ان کی V8 گاڑیوں میں اس طرح سے فیول کا استعمال ہو. یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اپنے گھر سے شروع کریں. یہ جو کیولکیڈ لے کے نکلتے ہیں ان کو اس پہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ بس کر دیں, نکلیں بس کر دیں آپ. کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ 3 سے 4 گاڑیاں بھی آپ کے لیے کافی ہیں, لیکن آپ پورا کیولکیڈ لے کے نکلتے ہیں. 500 گاڑیاں لے کے نکلیں لیکن اس کا فیول اپنی جیب سے ڈلوائیں, گاڑیاں اپنی لگائیں, اپنی جیب سے گاڑیاں اپنی لگائیں. ابھی بڑی قومی اسمبلی میں ایک بڑی اچھی پوزیٹیو ایک تجویز آئی ہے مصطفیٰ کمال MKM کے پارلیمانی لیڈر ان کی جانب سے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس ملک سے سب نے کمایا ہے, اگر اس ملک کو 25% جو پولیٹیشنز ہیں یہ سٹارٹ کریں, یہ اپنے گھر سے شروع کریں, یہ 25% اپنے اثاثے دیں, اور اس میں جو ریٹائرڈ جرنیلز ہیں وہ دیں, ریٹائرڈ ججز جنہوں نے یہاں سے مال کمایا ہے, جنہوں نے بے شمار اثاثے بنائے ہیں, وہ اگر قربانی دیں, ان کے قربانی دینے کا وقت ہے. وہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ اس وقت کر دیں گے صرف 1000 روپیہ ہم سب اکٹھا کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بالکل یہ بھی کچھ قربان کر رہے ہیں. قربانی دینے کے لیے لوگ ہیں, ٹیکسز دینے کے لیے لوگ ہیں, عیاشی کرنے کے لیے آپ ہیں. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ وہ لوگ بدلتے ہیں, پارٹیاں بدلتی ہیں, 25% دیں. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف فیول نہ استعمال کریں. نہیں, فیول استعمال دور چلے. دیکھیں اگر اپنے اثاثے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں, جو کہ ان کے اثاثوں کے جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں تمام لوگوں کے, تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو بھی انہوں نے اپنے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں نا, وہ ویسے 10% ڈکلیئرڈ ہیں. اثاثوں کی بات نہ کریں, ان کو صدقات دینے پڑیں گے آپ کو, نہ کریں اس طرح. دیکھیں ان کے جو ایسٹس ہیں نا ٹوٹل, وہ ڈکلیئرڈ جو ایسٹس ہیں وہ ان کی کل دولت کا 10% ہیں, تو ہم اس میں سے کہہ رہے ہیں 25% دے دیں. اس کیمپین کی ضرورت ہے, اس کیمپین کون پیسے دیکھیں بات تو کریں گے نا, بات تو کریں گے, اب بات بھی نہ کریں, اب بات بھی نہ کریں, بات تو کرنا پڑے گی نا. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, سیلڈ پرسن پستا جا رہا ہے, ہم ان کی عیاشیوں کو دیکھتے ہیں, حکمرانوں کے کیولکیڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں, لیکن دوسری جانب جو حال ہے خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, عوام کے لیے روزگار نہیں ہے. اب دیکھیں پنجاب اسمبلی کا ہوگا. اب میں پنجاب اسمبلی سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ڈے بیفور یسٹرڈے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, یہی راؤ صاحب لاسٹ سنڈے کو جب بات ہوئی, بریک کے بعد آتے ہیں. سب لوگ ایک پیج تو عوام کو وہ ریلیف ملا جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. لیسکو کا اوور بلنگ کی وجہ سے صارفین کو مزید اربوں روپے کا ریلیف. عرفان صاحب انا ایک بہت پازیٹیو چیز کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں جیبوں میں گیا ہوا پیسہ کبھی واپس آ جائے, تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سے آپ نے پیسے لے لیے, گورنمنٹ نے, ایک عام شخص نے نہیں, گورنمنٹ نے پیسے لے لیے, اب وہی گورنمنٹ اس کو واپس کر رہی ہے, اور اس کا کریڈٹ جو سارا کا سارا جو ہے وہ سید محسن نقوی کو جاتا ہے, جن کی بے انتہا ایفرٹس اس کے اوپر, اور اس کے اوپر ان کو جہاں پہ لیسکو کی وزارت, جہاں پہ جو توانائی کی وزارت کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن کرنا پڑا, وہیں پہ وزیر اعظم کو قائل کرنا پڑا کہ ان کے پیسے واپس لے جائیں. وزیر اعظم صاحب اور یہ پیسے وہاں سے واپس آئے, وزیر اعظم صاحب مجبور ہوئے ان کی بات کو ماننے کے لیے کہ ہاں واقعی غریب عوام کے پیسے ان لوگوں نے اس کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, اس کو پیسے واپس دیے جائیں. یہ ہے کہ وہاں سے واپس آئے جہاں سے چکر لگا لگا کے آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پے ہی کر دیں, اور بل آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا, اور آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی, وہ گیا پیسہ. اور ایکسینز میں ایک واقعی خوف کی جو لہر ہے وہ طاری ہوئی, اور اس کے بعد دوڑنے لگی ہے, سب اپنے اپنے بچاؤ کے لیے آگے. بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت کے لیے, ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زندگی میں مشکل ترین کام ہے لوگوں کو راضی کرنا. آپ کہیں نا کہ آپ اپنا بیسٹ کر رہے ہیں, وہ چاہے آپ آفس میں ہیں, وہ چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں, وہ چاہے آپ فیملی میں ہیں, آپ اپنا جتنا مرضی بیسٹ کرنے کی کوشش کر لیں, لوگ آپ سے خوش نہیں ہوتے ہیں. دور نہ جائیں, اپنے فیملی ممبران کو دیکھ لیں. اگر گھر میں آپ کے فیملی کے 6 لوگ ہیں, 7 لوگ ہیں,
सो सबका आप ख्याल रख रहे हैं, सबके मुताबिक अपने आप को कर रहे हैं, फिर भी आपसे कोई राजी नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट टास्क ये है। आपका अपना आप माइनस होना शुरू हो जाता है जब आप दूसरों का हद से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। रखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको बैलेंस कैसे करना है? मेरे ख्याल से कि आप जितना मर्जी किसी को टाइम देते जाएं, जितना मर्जी किसी का ख्याल रखते जाएं, बहुत मुश्किल आपके लिए टास्क होता जा रहा है। फिर कहीं ना कहीं कोई जो है ना वो एक आधी प्रॉब्लम निकाल ही लेता है। अब वो लोग जो कि मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मतलब ऑफिस भी जा रहे हैं, अपना बहुत सारी ख़वातीन ऑनलाइन कारोबार भी कर रहे हैं, बहुत सारे मर्द हजरात भी, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही, बहुत सारे मर्द हजरात जो कि ऑफिस जाते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं, घर को कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ये बैलेंस कैसे होगा? आप अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने घर वाली ज़िंदगी के साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा तो फैमिली में नज़र ही नहीं आता, फलां बंदा तो घर में नज़र ही नहीं आता, ये तो सिर्फ काम का होके रह गया है। और फिर वो लोग जो कि बैलेंस रख के भी चल रहे हैं, उनसे भी शिकायत रहती हैं। सो ये वर्क लाइफ और आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है, जिसे हम निजी ज़िंदगी कहते हैं, आपकी प्राइवेट लाइफ कहते हैं, इसमें बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? आज हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे और आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपके रवैये हैं जिन पे आपको ओवरकम करना है। कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर स्किल्स हैं जी महविश सुल्ताना साहिबा, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा मुश्किल टास्क है ये सब चीज़ें करना। बैलेंस लाइफ में किसी भी हिस्से में करना ना, वो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है आजकल हमारे लिए। आपने बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेक्स्ट बिल्टअप किया है यहाँ पे। तो जैसे हम नॉर्मली सब के सब लोग वर्ड जो यूज़ करते हैं वो बैलेंस ही है, बट ये थोड़ी सी रिजिड अप्रोच है। इसका जो फ्लेक्सिबल साइड है वो है हार्मनी, कि आप तमाम चीज़ों को साथ लेके चलें और जहाँ जहाँ जिसको आपकी अशद ज़रूरत है या जो काम आप उस वक्त कर रहे हैं उसको अपनी भरपूर तवज्जो, अपनी भरपूर एनर्जी दें। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे आपने कहा कि आप एक साइड को खुश रखते हैं तो दूसरी ख़राब हो जाती है, आप एक साइड को कवर करते हो। और अभी आप बात कर रहे थे सिर्फ काम की और अपनी पर्सनल ज़िंदगी की। हाँ, आप देखिए कि आपकी इसके अंदर आपका करियर है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, ठीक है। सो आपके पैशन हैं, आपके ख्वाब हैं, आपके विजन है, बहुत कुछ है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। हमारे ईमान का कुछ चीज़ें हिस्सा है ना, आपने होपफुल रहना है, उम्मीद नहीं छोड़नी। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी, एक एग्जांपल दूंगी। आप इमेजिन करो ना कि आपकी गाड़ी जो है ना वो हाईवे पे चल रही है, ठीक है। अब हाईवे है, रोड खाली है, तो आप 120 की स्पीड पे जाओगे, जितनी स्पीड अलाउड है, और आप म्यूजिक एंजॉय करो, आप मौसम एंजॉय करो, आप अपनी स्पीड अपने रास्ते को कवर कर सकते हो। अब अगर रश आ गया है तो क्या आप 120 की स्पीड पे जा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको हॉर्न भी देना पड़ेगा, आपको लेफ्ट एंड राइट भी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी। और अगर चोक हो गई है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, तो क्या करेंगे आप? आपको हो सकता है कहीं पार्किंग पे भी गाड़ी लगानी पड़ जाए, बहुत देर वेट करना पड़ेगा। उस वक्त आपको क्या फ्रस्ट्रेट होना चाहिए? नहीं। आपको पता लग गया यार, मुझे तो लगता है यहाँ पे तो शायद 1-2 दिन निकल जाएंगे, तो रास्ता ब्लॉक हो गया, खत्म हो गई बात, तो ठीक है। उस टाइम पे आप किताब पढ़ लें, गाड़ी में म्यूजिक एंजॉय कर लें, अपनी फैमिली के साथ अपना कॉन्टेम्पलेट करें, रिफ्लेक्शन करें, अपने बारे में सोच लें। दैट्स अ गुड टाइम। ये है जिंदगी। आप अकेले हो, आप शादी नहीं है, मर्द और औरत की तफरीक से हम आगे बात कर रहे हैं कि आप मैरिड नहीं हो, तो आप अपने जितने भी पैशन, ड्रीम्स, पर्सनल लाइफ है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ है, आप उसको परसू करो। आपके जो भी परसूट्स हैं, शादी हो गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। फ्रस्ट्रेट होने के बजाय देखिए कि मैनेज कैसे करना है। ऐसे ही अगर आपके जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होती रहें और कहीं पे गाड़ी को पार्किंग पे लगाना है, आप नई जॉब कर पा रहे हो, तो लीव इट फॉर अ व्हाइल, एंजॉय व्हाट यू हैव, ठीक है ना। वैल्यू व्हाट यू हैव, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को साथ लेके चले ना, तो जो वर्क लाइफ हार्मनी है कि जो मैं कर रहा हूँ एट हैंड, जो भी काम मेरे पास हैं, या जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मेरी अपनी ज़ात, मेरे से मुंसलिक लोग, और जो चीज़ें मेरी जिम्मेदारी हैं, उनको बेहतरीन कर लो, खुशी के साथ, खुश असलूबी के साथ। दैट्स द फर्स्ट थिंग। क्लियर हो गया? बिल्कुल। ओके। अब इसमें हम ये बात करते हैं, दूसरी वो ये है कि 3 चीज़ें जो है ना, हम कहते हैं टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ नॉट द ओनली मनी यू हैव। आपकी हिम्मत, आपकी इस्तात, आपकी ताकत, इन शॉर्ट आपकी एनर्जी इज़ ऑल्सो योर मनी, दैट इज़ ऑल्सो योर करेंसी। अगर मेरे पास टाइम है 1 घंटा, बट एनर्जी नहीं है उठ के कुछ करने की, मैंने खुद को इतना फ्रस्ट्रेट कर लिया, या मैं इतनी बीमार हूँ, या मैं इतना, मेरा माइंड सोचों में गुम है
کہ میں اس ٹائم کو ویسٹ کر دوں تو وہ میری انرجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے پیشن. تو ہم پیشن کو آخر میں ڈسکس کرتے ہیں. میں ابھی آپ پہ ہم بات کرتے ہیں ٹائم کی اور انرجی کی. سو آنا ڈیوڈ سیڈارس نے ایک بڑی زبردست تھیری دی تھی جس کا نام ہے 4 burner تھیری. اینڈ آئی ووڈ لائک مائی لسنرز ٹو جسٹ پے اے لٹل اٹینشن ہیئر کہ 4 burner تھیری کیا کہتی ہے. سو ہم خواتین ہیں, ہم چولہے کے کام کو جانتے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ یہ 4 برنرز 4 سٹووز ہیں, 4 چولہے ہیں جس پہ آپ کے 4 ہانڈیاں پک رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے آپ کی فیملی, ایک ہے آپ کے فرینڈس, ایک ہے آپ کا کریئر اور ایک ہے آپ کی ہیلتھ. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک پہ آملیٹ بنانا ہے, ایک پہ چکن کڑی بنانی ہے, ایک پہ ہم نے پائے بنانے, تو آپ کو پتہ ہے پائے پہلے بھوننے, اس کو اس کی آنچ دھیمی کر دینی ہے. اب وہ پکتے رہیں گے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں گی؟ پاسبل. لیکن جب بھون رہی تھی تب آپ کو اس کی اٹینشن آپ کو بہت چاہیے نا, آپ اس کو انرجی, آپ کا ٹائم اس کو چاہیے. باقی آپ نے جو چائے رکھی ہوئی ہے, آپ نے جو چیزیں رکھی ہوئی, اس کے اکارڈنگلی آپ کو ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یہ میری پرائیورٹی ہے, اس کو میں دیکھ سکتا ہوں, اس کو اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتا ہوں, اس کو اگنور کر سکتا ہوں. 4 burner تھیری کو اور اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے آئی وانٹ یو ٹو ریکال اے ٹائم جب آپ نے میٹرک ایگزامس کے لیے کوئی شادی شاید سیکریفائس کی ہو, آپ نے ایگزامز یا ابھی آپ کا جو کریئر ہے اس میں شاید آپ نے بہت زیادہ چیزیں سیکریفائس کی ہو, یا اپنا کوئی ایک پروگرام سیکریفائس کیا ہو کسی بہت ضروری شادی ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ پرسنل تھا, وہ فیملی تھی, اینڈ دیٹ واز امپورٹنٹ. سو پرائیورٹائز کرنا جو ہے, سو جو وین یو ٹاک اباؤٹ دا 4 burners اٹ مینس کہ آپ پرائیورٹائز کر رہے ہو کہ ہاں اس وقت تو میرے سری پائے جو ہے نا وہ اب بھن چکے ہیں, آپ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے نظر رکھنی ہے. بٹ ناؤ آئی نیڈ ٹو پٹ مور اٹینشن ٹو مائی چکن کڑھائی, کیونکہ اس کو تھرو آؤٹ میری اٹینشن چاہیے, ہلکی آنچ پہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, چائے ہے 5 منٹ میں بن جائے گی, یہ ارجنٹ ہے, امپورٹنٹ ہے, لیٹس فنش اٹ, اس کو پی کے انرجی آئے گی اینڈ آئی کین کنٹینیو مائی ورک. سو وہ جو 4 burner تھیری آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے جو 4 برنرز ہیں, جو ایک چیز آپ کی پرائیورٹی ہے, گھر پہ ہو تو وہ آپ کی پرائیورٹی ہے. اس وقت آپ باؤنڈری سیٹ کر لو کہ اس وقت میں نے اب آفس کے کام کو نہیں کرنا, انلیس کہ کوئی کام آپ کے اوپر بہت ڈپینڈ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, انلیس کہ آپ کی اشد ضرورت ہے, کوئی کام کسی کا رک گیا, آپ آفس میں ہو تو وہ برنر آپ کا جو سورس ہے نا وہ ہے ٹائم اور انرجی. برنر کا سورس کیا ہے؟ سوئی گیس اور ٹائم, تو وہ لمیٹڈ ہے. بالکل, چاروں کو آپ بھانبڑ کھول دیں گے, یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ مینیج کر رہے ہیں اس کو, کہ کہاں کس سٹوو کو ہلکا اور زیادہ کرنا. تو ٹائم اور انرجی از یور کرنسی, جس پہ آپ نے ان 4 burners پہ آفس میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لینی اپنے خاندان سے, اپنی فیملی سے, یا اپنی پرسنل لائف سے. ہلکی آنچ پہ ہے وہ, نظر ہے اس پہ, دھیان ہے. خدا نہ خواستہ ان کو میری اشد ضرورت پڑے, آئی ایم دیئر فار دیم, بٹ اس وقت میرا جو آنچ تیز ہے وہ میرے کام کی ہے. بالکل, سوشل میڈیا کی نہیں ہے, میرے فونز اینڈ ای میلز جو خام خواہ کے ہیں ان کی نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. دس از کلیئر. بالکل پرفیکٹ, مطلب بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایلیبوریٹ کر دیا کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے. اب یہ مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ایک ٹائم میں 3-4 کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کو 3-4 کاموں کو آپ کر سکتے ہیں, لیکن پرائیورٹائز کیجئے. ہاں, پہلے کس کو رکھنا ہے, دوسرے نمبر پہ کس کو رکھنا ہے, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھو نا, ہم نے اپنی امیوں سے کیا سیکھا, آپ نے اس کی آنچ ہلکی کری, بابر ڈھکن کھول کے نہیں دیکھنا. Do you remember? So I hope females can relate with that. So the point is کہ آپ جب پرائیورٹائز کر رہے ہو چیزوں کو تو آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے کہ بار بار موبائل کھول کے دیکھنا نہیں کیا ہوا. نہیں, آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو. بالکل. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا پیشن پہ ہم بات کریں گے. ٹائم, انرجی ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ سو از یور پیشن. اگر آپ کا جو پروفیشن ہے اس کو لے کر کے آپ کا پیشن بھی ہے, سو اف واٹ یو آر ڈوئنگ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ورک اور لائف کا ڈفرینشیٹ کرنا. ایون کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا دل ہے, اس میں آپ کی چاہ ہے, وہی آپ کی زندگی ہے. پھر بالکل. تو آپ نے اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ آپ وہ پروفیشن چوز کریں, آپ کا دل ہے, آپ کا انٹرسٹ ہے, اور پھر آپ گھر پہ ہوں, گھر کے باہر ہوں, آپ انجوائمنٹ کے ٹائم پہ ہو, آپ ویکیشنز پہ ہو, آپ کو ورک نہیں لگے گا, وہ لوڈ نہیں لگے گا, آپ اس کو انجوائے کریں. ہاں, ایک کورین پیس میکر ہیں بڑے زبردست, تھک نیٹ ہین, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ کام اور آپ کی زندگی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. یہ اگر what I am right now at work and what I am at home, if there are 2 different personalities,
तो ये मेरे लिए बर्डन है यार, मुझे कितने मास्क बदलने हैं फिर। यस, बिल्कुल आपने सही ठीक कहा। है, अगर मैं वही उसी पैशन के साथ घर का काम कर रही हूँ और उसी पैशन के साथ मैं अपने ऑफिस में हूँ, तो मैं जब घर आऊंगी ना तो मैं थकी हुई और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी। हाँ, वो आपको अपना आप तब्दील नहीं ना करना पड़ता, जो आप होते हो वो वही हो। थैंक यू सो मच महविश, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।